السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا ٹاپک نماز جنازہ کے متعلق ہے کہ نماز جنازہ کی نیت کیا ہے اور نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے اور نماز جنازہ میں کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور اسی طرح نماز جنازہ کے آخر میں اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا کیسا ہے اور اس کا کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیت کی۔ ناظرین، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازمی نہیں ہے، بلکہ نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور نہ ہی ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے۔ تو اسی لیے بعض فقہائے کرام نے نیت کے الفاظ کی ادائیگی کو زبان سے لازمی سمجھنا اسے بدعت قرار دیا ہے، اس لیے اس کو لازمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ صرف دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ بس آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے فلاں میت کی نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں اور امام کی اقتداء میں ہوں، اس سے آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد نماز جنازے کا طریقہ آتا ہے۔ تو میت کو امام نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور میت کے سینے کے بالمقابل امام کھڑا ہو جائے، اور امام کے پیچھے مقتدی صفیں سیدھی کر لیں۔ کم سے کم 3 صفیں ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن کبریٰ بہقی کی ایک روایت ہے، ما صلی ثلاثۃ صفوف من المسلمین علی رجل مسلم الا غفر له۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان پر 3 صفیں نماز جنازہ پڑھتی ہیں، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو کم سے کم 3 صفیں ہونی چاہیے۔ صفوں کے بعد اب یہ بات آتی ہے کہ نماز جنازہ کیسے پڑھیں گے۔ تو نماز جنازے کے اندر 4 تکبیریں ہیں، امام کے ذمہ بھی 4 تکبیریں ہیں، اور مقتدیوں کے ذمہ بھی 4 تکبیریں ہیں۔ پہلی تکبیر کے اوپر آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور باقی 3 کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ ہاتھ باندھ کے رکھنے ہیں۔ اب پہلی تکبیر جس طرح ہم عام نمازوں میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو اسی طرح پہلی تکبیر کہنی ہے اور ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اگر کسی نے وجل ثناؤک کا لفظ نہیں پڑھا بلکہ وہی ثنا پڑھ دی جس طرح ہم عام نمازوں میں پڑھتے ہیں، تو بھی ادا ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ پہلی تکبیر ہوگی۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہنی ہے بنا ہاتھ اٹھائے، ہاتھ باندھ کے رکھنے ہیں۔ دوسری تکبیر کہنی ہے، اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جس طرح ہم عام نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور درود آپ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھ لیا۔ درود شریف کے بعد اب تیسری تکبیر کہنی ہے اور ہاتھ نہیں اٹھانے۔ اب تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا پڑھنی ہے۔ اگر میت بالغ ہے یعنی کوئی بڑا ہے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے لیے ایک ہی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو یہ بالغ کے لیے ہے، بالغ میت کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اگر سامنے جو میت ہے وہ نابالغ بچہ ہو یعنی چھوٹا بچہ ہو، تو پھر اس کے لیے دعا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ تو یہ نابالغ بچے کے لیے ہے۔ اور اگر میت سامنے نابالغ بچی ہو، چھوٹی بچی ہو، تو اس کے لیے دعا ہے، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ تو یہ دعائیں پڑھنی ہے جس طرح میت ہو، یعنی اگر بالغ ہو یا چھوٹا ہو یا بچہ ہو یا بچی ہو، تو اس کے مطابق دعا پڑھنی ہے۔ اب یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر چوتھی تکبیر کہنی ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ تو اب آپ کی نماز جنازہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کی، کہ آیا نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا کیسا ہے اور اس کا کیا حکم ہے۔ تو ناظرین کرام، نماز جنازہ خود ایک دعا ہے، اس میں میت کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد پھر الگ سے اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ بالکل ناجائز ہے، یہ ایک بدعت ہے، اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا۔ نہ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین تبع تابعین سے ثابت ہے، اور نہ ہی ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے۔ تو اس لیے اجتماعی طور پر دعا مانگنا جنازے کے بعد یہ ایک بدعت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دعا مانگنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں، وہ اصول سمجھ لیں آپ، کہ ہر وہ کام کہ دین میں جس کا کسی بھی موقع پر کرنا قرآن و سنت سے، صحابہ کرام سے اور ائمہ مجتہدین سے ثابت ہوگا، وہ آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے آپ کی طبیعت اس کو مانے یا نہ مانے۔ اور اسی طرح ہر وہ کام جس کا کرنا قرآن و سنت سے اور صحابہ کرام سے اور اسی طرح ائمہ مجتہدین سے ثابت نہ ہو، وہ کام آپ کو چھوڑنا ہوگا، پھر چاہے آپ اس کو
اچھا ہی کیوں نہ سمجھیں، کیونکہ وہ دین میں ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ آپ نہیں کریں گے، آپ اس کو چھوڑیں گے۔ اب کیونکہ دعا کرنا نہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور نہ ہی ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے، تو یہ ایک نئی رسم ہے۔ اور رسم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، ہر وہ کام، ہر وہ نئی رسم جو آپ دین میں پیدا کریں گے وہ ایک بدعت کہلائے گی۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ تو اس لیے کیونکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے تو یہ بدعت کہلائے گا۔ فقہائے کرام نے اس کو مکروہ، ممنوع اور بدعت قرار دیا ہے، تو یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ تو یہ آج کی ویڈیو کے مسائل تھے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور مسائل آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر ان مسائل کے متعلق یا کسی اور مسئلے کے متعلق آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔